وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 3 ہے جس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں ہیں، اور اس رکوع میں 2 مین باتیں ہیں جن کی ڈسکشن ہے۔ نمبر 1 امت مسلمہ اور نمبر 2 اہل کتاب۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں اور اکثر نافرمان ہیں۔ امت مسلمہ کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے، بہترین امت ہے، اس کا مقصد انسانوں کی ہدایت اور اصلاح ہے، اور یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ یہ امت مسلمہ تب بہترین ہوگی جب لوگوں کو نیکی کا حکم دے گی، جب لوگوں کو برائی سے روکے گی، اور اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے گی یہ امت تو امت اپنے مقام سے گر جائے گی۔ ان کا حال بھی اہل کتاب کی طرح ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے۔ پھر فرمایا وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹھیں پھیر جائیں گے، پھر وہ نہیں مدد کیے جائیں گے۔ امت مسلمہ کو تسلی ہے کہ اہل کتاب تمہیں صرف ستا سکتے ہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ سب یہودی برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا یہ انسانیت میں سب سے زیادہ محترم لوگوں کا کام ہے۔ سوچنا ہے ہمیں بھی، ہماری زندگی کن کاموں میں گزرتی ہے؟ بھلائی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں یا اپنی خواہشات اور دل پسند کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچئے گا کہ بھاگ دوڑ کن کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ صبح سویرے دیکھیے گاڑیاں بھاگنا شروع کرتی ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، جاب پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، کتنی بھاگ دوڑ ہے دنیا کے لیے، اور شام کو واپسی گاڑیاں گھروں کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ اس زندگی کے لیے، جس زندگی نے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ بھاگ دوڑ ضروری ہے، لیکن کیا ساری بھاگ دوڑ اس چھوٹی سی عمر کے لیے ہوگی؟ کیا کوئی بھاگ دوڑ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں ہوگی؟ دنیا کے رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رزق کمانا مرد کے فرائض میں سے ہے، اس نے رزق کمانا ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے کام کرنے والے ہیں۔ آج ارادہ کر لیں کتنا وقت لگانا ہے، کتنا مال لگانا ہے، کتنی صلاحیت لگانی ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق دیں گے جو راستہ آپ کو جنت تک لے جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا قدردان ہے۔ رب العزت نے فرمایا اور بھلائی میں سے جو بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ بھلائی کے کام کرتے وقت شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے
دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تم سے تو فلاں 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 غلطیاں ہوتی ہیں، تمہاری نیکی بھلا کب قبول ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں دعا کیسے مانگیں، اتنے ہم گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ لوگ دعا تک مانگنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے شیاطین کے وسوسوں میں گھر جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ایسے بے مقصد کام کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہن سازی کی ہے، جس کے لیے کرو گے نا وہ قدردان ہے، وہ اس کا پورا پورا اجر دے گا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں کافر کے صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں کا آخرت میں بے وقت ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ انسان کا خرچ کیا ہوا مال تبھی اس کے کام آ سکتا ہے جب اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسی طریقے سے خرچ کرے، یعنی بھلائی کے کاموں میں، رفاہی کاموں میں، احیاء دین کے کاموں میں۔ لوگوں کے ذہن میں اپنے انجام کی بات نہیں آتی، بلکہ یہ آتی ہے عیسائیوں نے اتنے نیکی کے کام کیے، یہودیوں نے اس قدر چیریٹی کے کام کیے، کیا ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا؟ بھائی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر پانے کی توقع ہے؟ انہوں نے جس مقصد کے لیے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی؟ اپنی نویڑ تو پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کتنے رفاہی کام کرتے ہیں، ہم کتنے ایسے کام کرتے ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے فرائض ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پازیٹیولی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر۔ ان لوگوں کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ہوا کی طرح ہے جس میں پالا ہے، جو کسی ایسی قوم کی کھیتی کو پہنچے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر وہ انہیں ہلاک کر ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سید انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن پر کسی بھی نیکی کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اسے نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ رہا کافر تو نیکیاں اس نے اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہوں گی تو اس کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیا جائے گا، یعنی اس کی نیک نامی ہوگی، اس کی زندگی میں جو اس نے خیر اور بھلائی کے کام کیے ہوں گے لوگ اس کا اچھا تذکرہ کر لیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، یعنی مسلمانوں کے سوا کسی سے دوستی نہ کرنا، وہ تمہیں کسی طرح برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ پسند کرتے ہیں ایسی چیز کو جو تمہیں مصیبت میں ڈال دے۔ ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں یقیناً زیادہ بڑا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم سمجھتے ہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو رازدار نہ بناؤ، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے سوا دوسروں سے دوستی نہ کرو۔ یہاں لفظ استعمال ہوا بطانت، بطانہ کہتے ہیں دلی دوست اور رازدار کو۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ سید عمر ابن خطاب سے روایت ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہیرا کا ایک شخص بہت اچھا لکھنے والا ہے، بہت اچھے حافظے والا ہے، آپ اسے اپنا محرر، اپنا منشی بنا لیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں غیر مومن کو اپنا رازدار بنا لوں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کا سبب بتایا گیا کہ کیوں روکا گیا۔ دیکھو تم لوگ ہی ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب تم سے وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں چباتے ہیں۔ آپ کہہ دیں اپنے غصے سے تم مر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کو اور اہل اسلام کو اذیتیں پہنچائیں، جنہوں نے سازشیں کیں،
اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والے ہیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ ان کی تمناؤں کے برعکس ان کی نظروں کے سامنے مسلمان دنیا میں ترقی کریں گے اور آخرت میں نعمتوں والی جنت کو پائیں گے، خود دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یقیناً جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر ہر حال میں خود کو حق کا پابند رکھو، صبر کرو، اللہ سے ڈرو، فیصلہ کن طاقت اللہ تعالیٰ کو سمجھو، ان کی خفیہ تدبیریں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں حقائق کو کھولا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، لیکن یہ واضح کر دیا رب العزت میں ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایماندار ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مقابلہ ہوگا پیٹ پھیر جائیں گے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، محتاجی، مغلوبیت اور ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اس رکوع میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ 11 ہیں۔ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہنا، راتوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا، صالحیت، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، ایذا دینا، مقابلے میں پیٹھ دکھانا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا، اپنی جان پر ظلم کرنا، غیروں کو رازدار بنانا، دوسروں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہ کرنا، نفاق، دوسروں کی تکلیف میں خوش ہونا، دوسروں کی اچھی حالت سے تکلیف محسوس کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ اجتماعی کام ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ ضرور کسی ایسے فورم سے جڑ جائیے جو نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں، اور دین کو زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا، اقامت دین کے لیے کوشش کرنا، یہ وہ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ بینگ اے مسلم، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اسلام کو تبھی قبول کریں گے جب ہم اسلام کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ آج ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ پہلے نمبر پر خاص لوگوں میں سے ہونا ہے جو خود آگے بڑھ کے نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اگر زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے، کلی طور پر ڈیڈیکیٹ نہیں کر سکتے، تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ساتھ دے دیں، ان سے تعاون کر لیں۔ اب حالت پڑھتے ہیں جنگوں کے، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم کون سی جنگیں ہیں جو لڑ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب تو سب کے لیے۔ دیکھیے آج کی وار میڈیا وار ہے، آج وہ دور نہیں ہے جہاں پہ آمنے سامنے اسی طرح سے جنگیں ہوں جیسے رسول اللہ کے عہد میں جنگیں ہوتی تھیں، اور وہ جنگیں ہم پر لازم بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دشمن نے آپ میں سے ہر ایک کو سکھا دیا ہے آپ کس طرح سے کس پیغام کو پروموٹ کر سکتے ہیں، پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ آج سب سے بڑا کام پروپیگیشن آف اسلام ہے۔ پروپیگیشن آف اسلام کے لیے، اسلام کے پیغام کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، آپ کا ذہن اس کی جانب لگا رہتا ہے، کتنے سوشل میڈیم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سوئچ اوور کر لیں۔ آپ جو کر رہے ہیں، جتنا ٹائم دے رہے ہیں، اس کے بارے میں طے کر لیں۔ نیکی کے لیے یہ کام کرنا ہے، امت کی بھلائی کے لیے یہ کام کرنا ہے، اختلافی باتیں نہیں کرنی، بغیر تحقیق کے باتیں نہیں کرنی، مستند بات،
سچی بات اور اسلام کی ترقی کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، تاکہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوں، اور تاکہ سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بن جائیں، اور تاکہ سب لوگ کامیاب ہو جائیں۔ رکوع نمبر 4 ہے، جس میں غزوہ احد کے حالات ہیں، اور مین پوائنٹس ہیں اس رکوع کے: غزوہ احد کا آغاز اور غزوہ احد کے واقعات۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے، ریلی میں اپنے تصور کی آنکھ سے جب دیکھتی ہوں تو اپنے آپ کو احد پہاڑ کے پاس پاتی ہوں۔ اس دفعہ جب ہم حج کرنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں امام حرم کے استاد صاحب سے غزوہ احد کے واقعات کو احد پہاڑ کے پاس سننے کا موقع دیا۔ رات بھیگ رہی تھی، ہمارے رونگٹے کھڑے تھے، اور وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان سارے واقعات کو بتا رہے تھے۔ کس وقت کیا ہوا لگتا تھا سب کچھ آنکھوں کے سامنے مجسم ہو گیا۔ اب بھی دیکھیے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں کیسے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سپہ سالار ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی پہ مامور کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ نے جنگ احد کے موقع پر 50 آدمیوں کا افسر مقرر کیا سیس عبداللہ ابن جبیر کو۔ آپ نے انہیں تاکید کی تھی، اگر تم یہ دیکھ لو پرندے ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں، پھر بھی اپنی اس جگہ سے مت ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم دیکھو کہ کفار کو ہم نے شکست دی ہے، انہیں پامال کر دیا ہے، پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا جب تک میں تم لوگوں کو کہلانا بھیجوں۔ پھر غزوہ احد میں کیا ہوا؟ تیر اندازوں نے کیا کیا؟ اس موقع پر جو افراد جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے ان کا حوصلہ کیسے ٹوٹا؟ رب العزت نے فرمایا، جب تم میں سے 2 جماعتیں ارادہ کر چکی تھیں کہ ہمت ہار جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار تھا، پس لازم ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد فرما چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر کرو۔ اس نے غزوہ بدر میں مدد کی، تمہیں فتح نصیب فرمائی، حالانکہ تمہاری تعداد کم تھی، تو جان لو فتح اور نصرت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سامان اور تعداد کی کثرت میں نہیں ہے، یہ سب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو غزوہ احد کا آغاز ہے، رسول اللہ نے خود ذاتی طور پر لوگوں کو مورچوں پر متعین کیا، لیکن ابتدا میں ہی لوگوں نے ہمت ہارنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ میں تمہاری مدد پر موجود ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ناشکری سے بچنے کا حکم دیا۔ جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچیں تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی 3 شرائط بیان کی ہیں: صبر، تقوی اور مشرکین کا فوری جوش و جذبے کے ساتھ آنا۔ یاد رکھیے گا، مدد اور فتح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محض خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں، کیا یہ تعصب ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ کچھ مقاصد ہیں جن کے تحت مدد کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں اس بارے میں فرمایا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے، پھر وہ نامراد واپس پلٹ جائیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے یا ان کو عذاب دے، بلا شبہ وہی ظالم ہے۔
غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، آپ کو زخم آئے. آپ نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلودہ کر دیا ہو؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہدایت آپ کا اختیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے یا ان کو عذاب دے دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. غزوہ احد کے واقعات ہیں جن میں خاص بات ہے کسی نبی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کے لیے وہ فیصلہ کر دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. اور اس رکوع میں جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ 5 ہیں: بھروسہ کرنا اپنے رب پر، اللہ ہی کا خوف رکھنا، شکر گزار ہونا، صبر کرنا اور توبہ کرنا. 2 کاموں سے روکا گیا: پست ہمتی اور ظلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہمتوں کو پست ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لے. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: ظاہری اسباب کی کمی سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کو جاری رکھنا ہے. اور رکوع نمبر 5 میں غزوہ احد پر تبصرہ ہے. اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: احد کی شکست کے اسباب، کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اور آزمائش کیوں آتی ہے. رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کئی گنا سود نہ کھاؤ جو دگنے کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سود سے متعلق آیتوں میں 3 بار تقوی کا لفظ دہرایا گیا، گویا سود نہ لینا تقوی کی اہم صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی وہ چیز ہے جو مومن کو سود نہ لینے کے لیے تیار کرتا ہے. اسی کی وجہ سے مومن حق کو اپناتا ہے اور باطل کو چھوڑ دیتا ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں: اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کے لیے جلدی کر لو. صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کر دیں گے. پھر فرمایا وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. غصہ ایسی چیز ہے جو انسان یعنی رد عمل کے طور پر ظاہر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جب انسان کے مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جب انسان کے مزاج کے خلاف کام ہوتے ہیں تو غصہ آنا بڑا نیچرل سی بات ہے. لیکن کیا اس غصے کا اظہار کرنا چاہیے؟ غصہ آئے تو پھر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح غصہ چلا جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے. کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. وہ کہتے میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا کہ تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھیں
یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات اور ان کی جزا کا تذکرہ ہے۔ خصوصیات کیا ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی آگ سے بچنے والے ہیں، مال کی حرص پر قابو پانے والے ہیں، یعنی سود نہیں لیتے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، اپنے غصے کو پینے والے، خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے۔ ایسے لوگوں کی جزا جنت ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، فوش کام یا گناہ کرنے کی صورت میں فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات ہیں، 11 ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگ جنت میں جانے والے، جس کا جی چاہتا ہو، جس کی زندگی کا فوکس جنت ہو، جس نے اپنی اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی پر بلیو کیا ہو، جس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور مجھے اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں جانا ہے، اس کو چاہیے کہ ان اعمال پر غور و فکر کریں اور ان اعمال کو اپنانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، ان اعمال کو انجام دینے کے لیے علم سیکھیں اور ان پر عمل کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جزا کی امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چل کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، لوگوں کے لیے یہ بیان ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، اور نہ تم ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو انہیں بھی یقیناً ایسی چوٹ لگ چکی ہے، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہید بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ غزوہ احد میں کچھ حکمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ پہلی چیز ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ اور بہت ہی اہم آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، یا تم نے گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ان کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، تاکہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ جنت میں داخلہ ایسی چیز نہیں ہے جو محض ہمارے خیال، ہماری خواہش، ہماری تمنا کی بنیاد پر ہو جائے، اس کے لیے عمل کرنا شرط ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزمائش ضرور آتی ہے، ٹیسٹ ضرور کیا جاتا ہے۔ جس کے ایمان کا ٹیسٹ نہ ہو اس کو جان لینا چاہیے کہ ابھی میری زندگی میں وہ مقام ہی نہیں آیا کہ جہاں میرے ایمان کو تسلیم کیا گیا ہو۔ تو یہ آزمائش انسان کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ آزمائش بچوں میں، اس کی صحت میں، اور میدان جنگ میں بھی۔ تو جنت میں داخلے کی کم از کم شرائط ہیں، جہاد، سٹرگل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، اور صبر۔ اور جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، جب دشمن سے لڑنا پڑے پھر ثابت قدم رہو، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ زمانے کے نشیب و فراز ہیں لوگوں کے انتخاب کے لیے، چھانٹنے کے لیے۔
اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور جنت میں جانے والوں کی ان کی چھانٹی کرنا، ان کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں مجاہد کون ہے اور صابر کون۔ اور بلا شبہ یقیناً تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم ملو اس سے، تو یقیناً تم نے اسے اس حال میں دیکھ لیا کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر رکوع نمبر 5 کا اختتام ہوتا ہے، اور اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، رب کی بخشش کی طرف دوڑنا، جنت کی طرف دوڑنا، خوشحالی اور تنگ دستی میں مال خرچ کرنا، دوسروں کے قصور معاف کرنا، غصے کو پینا، نیکی کرنا، غلطی پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنے قصوروں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہنا، نادانستہ گناہوں پر بھی اصرار نہ کرنا، ہمت نہ ہارنا، غم نہ کرنا، حق کا گواہ بننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور صبر کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، سود کھانا، فحش کام کرنا، گناہ کرنا، ہمت ہارنا، اپنے اوپر ظلم کرنا اور غم کرنا۔ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آخری کتاب میں جہاد کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیا ساری امت نے جہاد کرنا ہے؟ مرد جہاد کریں گے تو کیا خواتین بھی جہاد کریں گی؟ جہاد کا مطلب ہے پوری کوشش کرنا، اپنے قلم سے، مال سے، اپنی جان سے، اور آج کے دور میں میڈیا وار ہے، کم از کم میڈیا وار کے مجاہد ضرور بن جائیے، اس میں اپنا شیئر ضرور ڈالیے۔ بہت ایزی، اسی وقت میں جو وقت آپ کا ہے، کہیں بھی کسی مقام پر بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا شیئر ضرور ڈالیے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر چلانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ